بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، اسلام آباد کا موسم اس وقت سرد ہے مگر سیاسی گرما گرمی عروج پر ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں طارق فضل چودھری کی رہائش گاہ پر، جہاں پر پی ڈی ایم کی گورننگ باڈی کا اجلاس جاری ہے۔ یہاں پر طے ہوگا کہ 13 دسمبر کے جلسے میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ کارکنوں سے بھی بات کریں گے کہ ان کے کیا جذبات ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یادگار مینار پاکستان میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے، موسم بھی سرد ہے، اور جانتے ہیں کہ کارکنوں کے کیا جذبے ہیں، اور آپ کو پی ڈی ایم کے اجلاس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں، عوام کی رائے جانتے ہیں۔ تیرہ دسمبر کا جو جلسہ ہے، یہ جلسہ لاہور کا جو مینار پاکستان مسلم لیگ نون کا ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کا ہو رہا ہے، اس میں پی ڈی ایم کی آل پارٹیز جو ہے نا وہ شمولیت اختیار کریں گی، اور یہ بڑا اہم جلسہ ہے، اور اہم اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے جتنا کچھ یہ گورنمنٹ اس کو روکنے کے لیے جتنے کچھ اقدامات کر رہی ہے، غیر قانونی اقدامات کر رہی ہے، اس نے بھی اس کو بہت اہمیت دے دی ہے جلسے کو، اور مسلم لیگ نون کے کارکنان، سپورٹرز پورے پنجاب سے، پورے پاکستان سے، اور میں کیونکہ مسلم لیگ نون کی ترجمانی کروں گا، پی ڈی ایم کے جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے کارکنان وہاں موجود ہوں گے، پورے جوش و خروش کے ساتھ موجود ہوں گے، اور مسلم لیگ نون کے سپورٹرز بھی موجود ہوں گے۔ اسپیشلی ہمارے اسلام آباد سے یہ NA52 سے کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی قیادت میں یہاں سے قافلہ روانہ ہوگا، اور ہم پورے اتحاد کے ساتھ منظم ہو کے اپنا ایک جو ڈیموکریٹک جو ہے نا وہ ہمارا رائٹ ہے اس کو ہم ایکسرسائز کریں گے، اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، اس کا تباہی ہو رہی ہے، ملک کی معیشت کی تباہی، غربا کی جو ہے نا وہ بالکل پس رہے ہیں، تو ہم ایک آواز کی شکل میں، منظم آواز کی شکل میں ہم اس کو کریں گے، اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے یہ پیغام دیں گے کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں یہ نیا پاکستان منظور نہیں ہے، ہمیں وہی پرانا پاکستان لوٹا دیں، برائے مہربانی ہمیں پرانا پاکستان لوٹا دیں کہ جس میں ہر طرف خیر ہی خیر تھی، جس میں برکت ہی برکت تھی، ہر طرف ہمیں برکت نظر آ رہی تھی۔ اس وقت تو بس ایک نہوست کا پنجہ ہے جو پاکستان کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے، ہر چیز میں خرابی نظر آ رہی ہے، اور ہم اس سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ کارکن پہنچیں گے، کارکنوں نے تو ہر جلسے میں ثابت کر کے دکھایا ہے، خصوصی طور پہ ملتان میں وہ تو دو بدو انہوں نے تو تمام ترکیبیں آزما لی، اور تمام ترکیبیں فیل ہو گئیں، عوام جو ہے کامیاب ہو گئے۔ تو انشاءاللہ لاہور میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ یہ تمام تر پابندیوں کے باوجود لاہور کا جلسہ ہوگا اور کامیاب ہوگا۔ جب پیک پہ بات چلے، ہم لانگ مارچ کے لیے جنوری کے آخری ہفتے میں ڈیٹ رکھتے ہیں، اور اسی وقت قائدین فیصلہ کریں گے، چونکہ ان کے ہاتھ میں ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اب وقت ہے کہ ہم دیں، تو قائدین کے فیصلے کے بعد استعفے حوالے کریں گے۔ یہ افواہیں کب سے شروع ہیں، اور آج ٹوٹا اور کل ٹوٹا، آج ٹوٹا اور کل ٹوٹا، اور ہم رفتہ رفتہ منظم ہو رہے ہیں اور آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ تو اس میں بڑے ازمودہ لوگ ہیں، اور یہ کہیں تحریک چلا چکے ہیں، ان کا تجربہ ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بات کہہ دے اور یہ ہم آپس میں لگ جائیں کہ اختلاف ہے۔ اختلاف اگر ہو بھی تو اختلاف کو دور کیا جاتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، اور پھر اس مسئلے کو حل کر کے آگے جانا پڑتا ہے۔ ابھی تک تو ایسا اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے پاؤں کا زنجیر بنے، ہم تو آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑھتے بڑھتے اپنی مقاصد کو پورا کریں گے۔ بالکل پارلیمنٹ تو ہے، پارلیمنٹ کی اہمیت کو بھی ہم جانتے ہیں، سپریم بھی ہے،
عمران صاحب تو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. وہ تو آیا بھی ہے تو پارلیمنٹ یعنی وہ تو انتخاب کے تھرو نہیں آیا. ہم اس لیے کہہ رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ منتخب لوگوں کے لیے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک غیر جانبدار مداخلت سے پاک الیکشن ہو تاکہ اس کی جو پارلیمنٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو. اب جو ہے اس پہ ظلم ہوا ہے, جبر ہوا ہے کہ جو اس کے حقدار تھے ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے اور جو حقدار نہیں تھے ان کو اقتدار دیا گیا ہے. تو عمران صاحب اس کی قدر کو کیا جانیں. ہم جانیں کہ ہم نے اس کے لیے بہت پاپڑ بیلے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی پارلیمنٹ سپریم ہے آئین کے تھرو سے, اور تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں گے. یہی ہم چاہتے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں مداخلت سے پاک. ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں کہ جب ایک جبر ہو, ایک ظلم ہو. یعنی IMF کے ساتھ سارا پاکستان کو گروی رکھ دیا ہے. اتنے بڑے بڑے معاہدے کر کے یعنی روز بروز ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, روپے کی قیمت گھٹتی جا رہی ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. آخر لوگ کیا کریں گے؟ اور ہر بار کہتے ہیں کہ گھبرائے نہیں قیمت بڑھ جاتی ہے, گھبرائے نہیں قیمت بڑھ جاتی ہے. اب ان کی بس کی بات ہی نہیں ہے. تو پبلک سے یہ گزارش ہے کہ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی مواقع ملتے ہیں اور یہی تبدیلی کا موسم ہے, یہی تبدیلی کا وقت ہے کہ اپوزیشن ایک ہوئی ہے اور اس ظلم کے نظام سے چھٹکارا دلانے کے لیے اور یہ مہنگائی جو آسمان سے بات کرے اس کے خاتمے کے لیے یہ وقت ہے کہ ہم اس حکومت کا خاتمہ کر دیں. تو اپوزیشن کا ساتھ دیں اور اپنا کل بھی سنوارے اور ملک کا کل بھی سنوارے. آپ کو اس حکومت کی بوکھلاہٹ دیکھ کر اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بھی تو ہمارا جلسہ 3-4 دن باقی ہیں اور ان کے حالات دیکھ رہے ہیں, وہ انشاءاللہ پسپا ہوں گے. اس دفعہ حکومت انشاءاللہ ضرور جائے گی. بیسیکلی ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا انہیں, لیکن ایک ڈی جے نہیں ہے. انشاءاللہ اگر میاں صاحب ہمیں کال کریں گے تو ہم اپنا ساؤنڈ یہاں سے اٹھا کے انشاءاللہ لاہور پہنچ جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل بھی ادھر PTM کا اجلاس ہوا ہے اور آج اسٹینڈنگ کمیٹی PTM کا اجلاس ہوا ہے. جو بھی گائیڈ لائن ہمیں انہوں نے دی ہے انشاءاللہ ہماری تیاری بھرپور ہے. اور جس طرح ہمارے قائد اسلام آباد پاکستان مسلم لیگ نون جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اس سے پہلے بھی ہمیں ہدایات دے چکے ہیں N52 کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم بھرپور ہم نے تیاری کی ہوئی ہے اور 13 دسمبر کو ہم ایک قافلے کی صورت میں اپنے قائد ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی قیادت میں یہاں سے ہم ایک جلوس کے ساتھ روانہ ہوں گے. اور ہمارا عزم ہے ہم نے یہ جلسہ ہر صورت میں کامیاب کروانا ہے. اس طرح پنڈی میں بھی ہمارے دوست ہیں, اسلام آباد کے مختلف سیکٹروں کے بھی ہیں, دیہاتوں کے بھی افراد ہیں جو مسلم لیگ سے محبت کرتے ہیں اور میاں محمد نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ جو سلسلہ چل رہا ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے, اس سلسلے میں بھی ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ یہ گرفتاریاں ہمارا رستہ نہیں روک سکتی. انشاءاللہ 13 دسمبر والے دن ان کے خلاف یہ ریفرنڈم ہوگا اور نااہل سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ بھی ہوگا انشاءاللہ. ہماری تیاریاں بڑی اچھی جا رہی ہیں. ہم نے اپنے جتنے کارکن ہیں ان کی لسٹس اپنے تیار کی ہیں, ان سے رابطے اور جو ہمارے اجلاس اب وہ جاری ہیں اور جو ہماری جتنی اسلام آباد کی تنظیم ہے وہ ساری متحرک ہے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری توقع سے بھی زیادہ لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں سے اسلام آباد سے لاہور جائیں گے. جی جذبہ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے موسم ہو یا رکاوٹیں ہوں, کارکنان جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں PDM کے ان کے اندر بہت ہی زیادہ پرجوش نظر آئیں اور اگر کوئی رکاوٹیں بھی ہوئی ہیں تو ان کو وہ عبور کر کے پہنچیں. تو جو کارکنان کا جذبہ ہے وہ میرے خیال سے موسم یا کوئی رکاوٹیں ان کو روک نہیں سکے گا انشاءاللہ. جو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, یہ تو آپ کو جو گورنمنٹ ہے اس کی ویکنیس ظاہر کرتی ہے کہ جس طریقے سے وہ گرفتاریاں کرنا چاہ رہے ہیں اور جو کارکنان کو تنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں تو ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے تو یہ نارمل ہیں. تو اگر یہ سلسلہ چلتا بھی رہتا ہے تو میرے خیال سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا پیغام دینا چاہیں گے کارکنوں کو؟ دیکھیں جی, میں کارکنوں کو اور جو پاکستان کے عوام ہیں میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا ایک ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہے اور ہم سب نے اس کے اندر ایک خلوص کے ساتھ اور ملک کے ساتھ جو محبت ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک جذبے کے ساتھ یہ اس تحریک کا حصہ بننا ہے اور انشاءاللہ اپنی پوری قوت کے ساتھ
یہ اس تحریک کو کامیاب بنانا ہے انشاءاللہ۔ 13 دسمبر کے حوالے سے تو آپ کو پہلے بھی کل بھی ہمارا پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے، آج بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، تو اتنا ہی کہوں گا کہ یہ حکومت کے لیے آخری کل ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور ہم اپنے قائدین کی طرح کے ساتھ ہر طرح سے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمیں کسی چیز سے نہیں ڈرا سکتے۔ انہوں نے گرفتاریوں کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے، تو ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے، پہلے بھی جیل برو تحریک کے لیے ہم تیار ہیں اور تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں، چاہے وہ کراچی ہوں، کوئٹہ ہوں، سوات ہوں، پشاور ہوں، ملتان ہوں، لاہور ہوں، جہاں بھی وہاں پہ ہم نے شرکت کی ہے۔ پچھلے دنوں بھی لاہور سے واپس آ رہے ہیں، ملتان کے جلسے سے ایک ہفتہ میرا ٹور وہاں ملتان کا رہا ہے، وہاں سے پھر لاہور سوشل میڈیا کنونشن سے واپس آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 13 کو نہیں، ہم انشاءاللہ ہماری تیاری 12 کو ہے، ہم 12 کی تاریخ کو انشاءاللہ لاہور میں ہوں گے، مینار پاکستان میں۔ سر سردی گرمی جو ہے یہ جب ہم مستقبل دیکھتے ہیں، ہم نے تو زندگی گزار دی، دراصل ہم ایک کاز کی وجہ سے میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ کاز کیا ہے؟ وہ کاز یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ 72 سال سے ہمارے ملک میں اس کاز کو اہمیت نہیں دی گئی، جس وجہ سے ہمارا ملک بہت پیچھے چلا گیا، 2 لخت بھی ہوا، 2 ٹکڑے ہوا، سرحدیں سکڑ گئی۔ جو کاز ہے، جو ہم نے ووٹ ڈالتے ہیں، وہ ووٹ کہیں اور پڑتی ہے، اس لیے ہم نے اس دفعہ تہیہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میاں صاحب کے اس بیانیے کو، اس کاز کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے سندھ سے اور کوئٹہ سے اور کے پی کے سے آوازیں اٹھتی رہی ہیں، لیکن اس بار پہلی بار پنجاب سے آواز اٹھی ہے، اور انشاءاللہ پنجاب سے جب آواز اٹھی ہے تو یہ انشاءاللہ اپنے منطقی انجام کو ضرور پہنچے گی۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، کارکنوں کی رائے بھی جانی۔ کارکنوں کا کہنا ہے کہ گرفتاریاں یا موسم ہمارے جذبے کو کم نہیں کر سکتا، ہم ہر صورت 13 دسمبر کے جلسے میں پہنچیں گے۔ آپ بھی اس بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔